رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے، چونکہ بھی تھوڑی مصروفیت بھی ہے تو آپ کو جی کلام سنا دیا جائے تو یہ کافی ہو جائے انشاءاللہ۔ وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں۔ اصل میں حدیث شریف میں آتا ہے لا یسونی ارضی ولا سمائی، نہ مجھے آسمان سما سکتے ہیں اپنے اندر نہ زمین، ولیکن یسعنی قلب امرئ مومن، لیکن مومن کے دل میں میں سما جاتا ہوں۔ دراصل اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو تجلی ہے، تجلیات کلی طور پر وہ تجلی زمین آسمان میں گنجائش نہیں اس کی، لیکن مومن کا دل ایسا ہے جس میں تجلی الہی آتی ہے اور اس کا عکس لے لیتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال آئینے سے دی۔ جو آئینہ ہے یہ چھوٹا سا آئینہ لے لے اور اس کو آپ ایسے سورج کے نیچے کر دیں، آپ دیکھیں گے پورے سورج کا اس میں فوٹو بھی آئے گا اور گرمی بھی صاف ہوتی ہے۔ اگر آپ سائے میں بیٹھے ایسے کسی شخص کو ماریں گے تو باقاعدہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ آئینے کا میٹیریل ایسا ہے کہ پورے سورج جو زمین آسمان سے کروڑوں گنا بڑا ہے وہ اس میں آیا ہوا ہے، چھوٹا ہو کر آ گیا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ نے مومن کے دل ایسا بنایا ہے یہ ہمارا کہ جب اللہ تعالی کی جو انوارات ہیں وہ اس کے اندر سما جاتے ہیں آ کر، اور ان تجلیات کے ساتھ اس کے انوارات برکات ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ جس طرح یہاں آئینے میں سورج کی روشنی بھی آتی ہے اور گرمی بھی آتی ہے، اب ایسے کریں گے روشنی بھی جائے گی اور گرمی بھی جائے گی باقاعدہ۔ اس طرح ان تجلیات کے پورے اثرات قلب انسانی میں آتے ہیں اور پھر وہ ارد گرد کے ماحول پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ ظلمتوں کو دور کرتے ہیں، نور پیدا کرتے ہیں۔ وہ جہاں مومن رہتا ہے وہاں جو ہے ہر شے، یہاں تک کہ زمین کے ذرات اور چونٹیاں بھی اس کو پہچانتی ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب یہ دیکھو، اور اس کی بڑی واضح بھی مثال ہے، قرآن مجید دیکھ لیں۔ اب قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ دب کے پھٹ جاتا ہے، یعنی قرآن کی آیت صاحب موجود ہے، لیکن 30 کے 30 سپارے مومن کے قلب میں سمائے ہوئے ہیں، یعنی پہاڑ میں گنجائش نہیں ہے اس کا وزن برداشت کرنے کے، مومن کے قلب میں۔ یہ ایک واضح دلیل ہے، وہ بھی اللہ کی تجلی ہے، کلام الہی بھی اللہ کی تجلیات اور انوارات میں سے کہ وہ مومن کے دل میں، کیونکہ اصل کلام تو اللہ کی ذات میں وہ کلام نفسی ہے، اس کا جو عکس ہے وہ میرا آپ کے قلب میں آتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، قرات ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے اس کی، وہ قرآن مجید کا نسخہ ہے، لیکن یہ دال ہے، دلالت کر رہا ہے اس کلام پر جو ذات الہی میں موجود ہے۔ یہی تجلی الہی کا ہے کہ تجلیات الہیہ اللہ تعالیٰ کے جو انوارات ہیں وہ انسان کے قلب میں، تو فرمایا لا یسون ارضی ولا سمائی، کہ مجھے زمین آسمان اپنے اندر نہیں سما سکتے، ولیکن یسن قلب امرئ مومن، لیکن مومن کا دل سما لیتا ہے۔ یہ تو اسی میں اس میں اشارہ ہے۔ اشکے رواں عاشقاں نجم السما سے کم نہیں، یعنی عاشق جب روتا ہے یہ آسمان کی ستاروں سے کم نہیں ہے، یہ بھی ستارے ہیں۔ اشک روان عاشقاں نجم السما سے کم نہیں، ان کا یہ خون آرزو عہد وفا سے کم نہیں۔ کہتا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عاشقوں نے کہا کہ بلا آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کی شان ربوبیت کی حفاظت کے لیے اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتا رہتا ہے، لیکن اس عہد کو ٹوٹنے نہیں دیتا کہ اللہ تو ہی رب ہے۔ نہ معاشرہ میرا رب ہے، نہ میرا نفس میرا رب ہے، نہ شیطان میرا رب ہے، نہ دنیا میری رب ہے، تو رب ہے۔ اس کے لیے وہ حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے، وہ ہر ایک کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، میری مان میری مان میری مان، کہتا ہے میں کسی کی نہیں مانوں اللہ، میں تیری مانوں گا۔ اس لیے کہا کہ یہ عہد وفائی کو وفا کر رہا ہے، یہ جو خون آرزو کر رہا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ اشک روانے عاشقان نجم السما سے کم نہیں، ان کا یہ خون آرزو عہد وفا سے کم نہیں، جو ہے ادائے خواجگی پنہا اسی میں ہے کرم۔ اللہ تعالیٰ کی جو عطائیں ہم پر ہیں اسی میں ان کا کرم بھی چھپا ہوا ہے۔ جو ہے ادائے خواجگی پنہا اسی میں ہے کرم، ان کی رضا بھی دوستو ان کی عطا سے کم نہیں ہے۔ اللہ بندے کا میں راضی ہوں، اب سمجھو اس کو سب مل گیا، یہ نہیں کہ کوئی مال ملے کچھ ملے، ان کا راضی ہونا سب کچھ ملنا ہے، ان کا راضی ہونا ہی۔ فرماتے ہیں جو ہے ادائے خواجگی پنہا اسی میں ہے کرم، ان کی رضا بھی دوستو ان کی عطا سے کم نہیں، ان کی رضا بھی دوستو ان کی عطا سے کم نہیں، ان کی نظر کے عاشقوں کے ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، یعنی دنیا کے بادشاہ ان عاشقوں کے حوصلوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ تو چھوٹی چھوٹی تمناؤں کے اوپر مر جاتے ہیں، اور جہاں بڑی بڑی خون آرزو اور خون تمنا کر کے مولا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں، وسعت قلب عاشقاں، یہ اتنے حوصلے کہاں سے آئے؟ کہا کہ بھائی ان کو دل اتنا بڑا ہے، زمین آسمان سے بھی ان کا دل بڑا ہے، تو ان کے حوصلے بھی اتنے بڑے ہوں گے کہ کس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ مالک مولا سے، اللہ اکبر۔ وہ وہاں پینگے ڈالتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ مولا چاہیے۔ اتنا اونچا حوصلہ یہ عاشقوں کا حوصلہ ہے۔ ان آدمی کہتا ہے کچھ چھوٹا موٹا کسی سے بھی میرے تعلق مل جائے، کوئی چیز مل جائے، اسی میں پھنسے ہوئے، اور نہیں وہ تو خالق کائنات کے پیچھے، ہمیں دو ملنا چاہیے۔ ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں جو سما سے کم نہیں۔ یا رب، اللہ سے مخاطب ہیں میرے شیخ کہہ رہے ہیں، یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، درد دل مل جائے سارے امراض ختم ہو جائیں۔ یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں۔ اللہ کے درد تو مرض ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مرض ہے جو ہر چیز شفا ہی شفا ہے۔ کوئی نہیں کہتا میں بیمار ہو جاؤں، لیکن عاشق کہتے ہیں ہم آپ کے بیمار ہو جائیں۔ سبحان کیا یا رب یہ درد دل تیرا سارے، یہ سارے مرض سے مراد دنیاوی امراض، یہ گناہوں کے امراض، کبر کے امراض، کفر شرک کے امراض، ان کے مرضوں کی دوا کیا ہے؟ درد دل، یہ مرض ہے، یہ مرض ان مرضوں کی دوا ہے، اور یہ مرض شفا سے بھی کم نہیں، یہ بھی شفا ہے۔ یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا، ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں، جو کہ شفا سے کم نہیں۔ نفس کو کر دے تو فنا، باقی رہے نہ کچھ انا، میں اللہ ہمارے نفس کو فنا کر دے، مٹ جائیں ہم تیری ذات کے سامنے۔ نفس کو کر دے تو فنا، باقی رہے نہ کچھ آنا، راہ میں ان کی ناز و کبر جور و جفا سے کم نہیں، جور و جفا سے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے راستے میں چلنے والا کبر کرے، ناز کرے کس بات پر؟ اس کے سامنے جب خدا ہے تو بس وہ تو اب خدا، اور جب اپنا مقابلہ کرے گا تو وہ تو اس کو اپنا وجود بھی محسوس نہیں ہوگا، میں کیا ہوں۔ نفس کو کر دے تو فنا، باقی رہے نہ کچھ آنا، راہ میں ان کے ناز و کبر جور و جفا سے کم نہیں۔
یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا. شیخ فرمائے یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل بھی نہ تھا. یعنی جو درد دل دیا دونوں سرا سے کم نہیں. فرماتے نعمت اللہ نے مجھے دی ہے دونوں جہاں کی سے بھی قیمتی چیز ہے یہ. یعنی جو درد دل دیا دونوں سرا سے کم نہیں. ان کی عطائے خواجگی میری ادائے بندگی. وہ دیتے ہیں میں ان کو راضی کرتا ہوں. ان کا کام دینا میرا کام مانگنا اور ان کو راضی کرنا ہے. ہاں ہاں ہاں. ان کی عطائے خواجگی میری ادائے بندگی لیکن میرا قصور بھی میری ادا سے کم نہیں. اگر میں جب قصور کرتا ہوں تو روتا ہوں اللہ معاف کر دے معاف کر دے تو اللہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں جس طرح میری نیکی پر خوش ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی کہ گناہ کر رہا ہے گناہ کر کے توبہ معاف کرتے اللہ معاف دے دے معافی دے دے اللہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. جس طرح میری رات کی نماز رونے سے خوش ہوتے ہیں اس طرح ہمارے قصور پر رونے سے بھی خوش ہوتے ہیں. ان کی عطائے خواجگی میری ادائے بندگی لیکن میرا قصور بھی میری ادا سے کم نہیں میری ادا سے کم نہیں. جلوہ حق کے سامنے حیرت سے بے زباں سہی. جلوہ حق کے جب اللہ کی تجلیات عاشقوں پر اترتی ہیں تو ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. کیا کیا کس طرح شکر ادا کریں کس طرح اس کی بارے میں بتائیں کہ کیا ہمیں مل رہا ہے. جلوہ حق کے سامنے حیرت سے بے زباں سہی پھر بھی سکوت عاشقاں ان کی صدا سے کم نہیں. عاشق خاموش بیٹھا رہے گا تو ہزار صدائیں سنیں گے لوگ. کان میں ان کو آئے گا دل میں آئے گا یار ایسی تبدیلیاں آئیں گی حیران ہو جائیں گے کہ بغیر کچھ سنائے جب وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو انوارات لے کے جاتے ہیں جذبات لے کے جاتے ہیں محبت لے کے جاتے ہیں. اور میں ان کی خاموشی بھی صدا ہے کیونکہ ان کی زبان اس لیے گنگ ہے اللہ کی جلووں کی وجہ سے گنگ. جلوہ حق کے سامنے حیرت سے بے زباں سہی پھر بھی سکوت عشق کا اس کی صدا سے کم نہیں. اختر ہمارا درد دل بزم میں بے نوا سہی. اللہ اکبر. ہمارے حضرت والا 40 سال تک تو حضرت نے بیان ہی نہیں فرمایا. پھر بیان فرمایا شروع کیا بیان یعنی خاموشی میں حضرت کی زندگی بھی. بعد میں پھر بیمار ہو گئے تو خاموشی میں زندگی. لیکن کہا کہ اس آواز نہ اس پر لیکن حضرت کی جو کیفیات تھیں اور ان کی جو آنکھیں اللہ کی محبت میں روتی تھیں وہ ایک صدا تھی ایک بیان تھا. اختر ہمارا درد دل رحمت اللہ علیہ. اختر ہمارا درد دل بزم میں بے نوا سہی لیکن کسی کی چشم نم اس کی نوا سے کم نہیں. لیکن کسی کی چشم نم اس کی نوا سے کم نہیں. اشک روان عاشقاں نجم السما سے کم نہیں. ان کا یہ خون آرزو عہد وفا سے کم نہیں. ان کی نظر کے حوصلے رشک کے شہان کائنات وسط قلب عاشقاں جو سما سے کم نہیں. اللہ